مذہب تو شریعتیں بدلتا چلا آیا ہے، آدم کی اور، شیش کی اور، نوح کی اور، موسیٰ کی اور، عیسیٰ کی اور، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور، شریعتیں تو بدلتی چلی آئیں، مگر ایک مقصد واحد مذہب کا وہی رہا، آدم سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اگر کسی نے مذہب کو اختیار کیا تو اس لیے اختیار کیا کہ وہ خدا کا سراغ پائے، اس کی محبت پائے، اس کی شناخت پائے۔ اگر یہ بھی مذہب سے آپ کو نہیں ملتا تو پھر مذہب آپ کیوں اختیار کیے بیٹھے؟ یہ ہیں پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب۔ اس وقت بھی پادری نوٹ بیچتا تھا، 2 سرٹیفکیٹ تھے اس کے پاس، ان کو سرٹیفکیٹس آف ریڈمپشن کہتے تھے۔ یہ اعلیٰ جنت کا ہے، یہ پست جنت کا ہے، اس کے 10 پاؤنڈ ہے، اس کے 5 پاؤنڈ۔ وہی حال آج ہمارا، وہی حال ہمارے میراث میں آئی ہے، انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں، عقابوں کے نشے میں۔ نذرانہ نہیں، سود ہے پیران حرم کا، ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن۔ استادان مکرم گئے، شیخ جنید گئے، شیخ شبلی گئے، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی گئے، علی حسری گئے، علی بن عثمان حجویری گئے۔ میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں، عقابوں کے نشے میں۔ وہ علم کہاں گیا جو ان بزرگوں کے پاس امانت ہے؟ علی بن عثمان سے اسلام کا سراغ ملتا ہے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے ملتا ہے، فرید گنج شکر سے ملتا ہے، خواجہ بختیار الدین کاکی سے ملتا ہے، خواجہ چراغ حسرت سے، نظام الدین اولیاء سے ملتا ہے۔ اگر کوئی تھوڑا بہت سراغ ملتا ہے کہ کن لوگوں کی وجہ سے اسلام پھیلا، تو وہ تو یہ چشتی آئیے اولیاء اللہ تعالیٰ العزیز ہیں، جنہوں نے خدا کی محبتوں میں وقت گزارا، جن کی ترجیحات میں کوئی نقص نہیں تھا۔ They always considered Allah as the top priority۔ اور اللہ کے بعد بندوں سے محبت، بندوں سے ان کے خیر و عافیت کا طلب کرنا، ان کے لیے پس پردہ دعا کرنا، یہ ان کے معمولات تھے۔ اور پھر لوگ ان سے محبت رکھتے تھے، لوگ اس لیے ان سے محبت ہے کہ وہ اللہ سے محبت رکھتے تھے۔ خواجہ فرید گنج شکر جب ہانسی آئے تو لشکر کو پتہ لگا تو فوج نے بغاوت کر دی اور کہا کہ خواجہ فرید کو دیکھے بغیر ہم نہیں جائیں گے۔ آخر کمانداروں نے چھٹی کی تو خواجہ فرید کو ایک بڑی کرسی پہ بٹھایا گیا اور لوگ آتے اور چومتے اور روتے اور گزارشیں پیش کرتے، اور خواجہ تنگ آئے کہ آخر تم لوگ کیوں میرا اتنا کرتے ہو، تم کیوں نہیں دور سے مجھے دعا کے لیے کہتے، کیوں؟ حتیٰ کہ لباس تار تار ہو گیا، جس سے محبت کرتے ہیں لوگ اس کے کپڑے تک پھاڑ دیتے ہیں، تو ان کا لباس تار تار ہو گیا۔ اور پھر جب لباس تار تار ہو گیا تو ایک سکہ آیا پانی کی مشک اٹھائے ہوئے، اس نے خواجہ کے قدم لیے، خواجہ نے قدم پیچھے کھینچے، کہا کہ اے خلق خدا تم کیا کرتے ہو؟ تو وہ تن کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا خواجہ تجھے کون چاہتا ہے، تجھے کیا تکلیف ہے؟ ہم تو تجھے اللہ کی محبت کی علامت سمجھتے، ہم تو تیرے پاؤں اس لیے چومتے ہیں کہ ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ تو اللہ کی نظر میں ہے، تجھے تو کوئی نہیں چاہتا، ہم تو اس بہانے اپنے اللہ کی انتخاب کی داد دے رہے ہیں۔ پھر خواجہ سے بولا نہ گیا، چپ کر کے بیٹھے۔ حضرات گرامی اس وقت دیکھو ایک سادہ پانی پلانے والے کی ترجیح بھی اللہ تھا۔ اگر مرشد گرامی فرید الدین گنج شکر جیسا تھا نا تو نیچے جو ان سے محبت کرنے والے لوگ تھے ان کو بھی پتا تھا کہ ہم اولیاء اللہ سے کیا لینے جاتے ہیں، وہ ان سے اولادیں نہیں لینے جاتے تھے، وہ ان سے روزگار حیات کی طلب کرنے نہیں جاتے تھے، وہ ان سے اللہ کی شناخت طلب کرنے، اللہ کی محبت طلب کرنے جاتے تھے، وہ اپنے آپ کو ہمسائیگی پروردگار میں رکھنا چاہتے۔ آج وہ اللہ گیا کہاں؟ یہ سرکٹا مذہب ہے، یہ سرکٹا مذہب ہے، اس کا آپ کیسے شعور کریں گے؟ سارے مذہب کی بنیاد سے لے کر اونچائی دیکھ، احرام بنا لو، احرام
نیچے سے چڑھتا ہوا بنیاد چوٹی سے دیکھ لو، دیوبند دیکھ لو، بریلوی دیکھ، سب دیکھ لو، چوٹی پر یار ایک تو خدا شناس ہونا چاہیے، ایک۔ اگر نیچے 10 لاکھ بریلی ہے، 10 لاکھ دیوبندی ہے، 10 لاکھ اہل حدیث ہیں، وہ جو آخری ٹاپ ہے اس پہ تو ایک خدا شناس ہونا چاہیے۔ میں ایسے اسکول کو کیا کروں جس سے خدا کا سراغ ہی نہیں ملتا؟ میں ایسے تعلیمی رویوں کو کیا کروں جو مجھے اللہ تک نہیں پہنچاتے؟ مذہب تو شریعتیں بدلتا چلا آیا ہے، آدم کی اور، شیش کی اور، نوح کی اور، موسیٰ کی اور، عیسیٰ کی اور، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور، شریعتیں تو بدلتی چلی آئیں، مگر ایک مقصد واحد مذہب کا وہی رہا، آدم سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اگر کسی نے مذہب کو اختیار کیا تو اس لیے اختیار کیا کہ وہ خدا کا سراغ پائے، اس کی محبت پائے، اس کی شناخت پائے۔ اگر یہ بھی مذہب سے آپ کو نہیں ملتا تو پھر مذہب آپ کیوں اختیار کیے بیٹھے؟ یہ نرا نفع کس لیے ہے؟ ایک لڑکا داخل ہوتا ہے کیمبرج یونیورسٹی میں ایف اے میں، پی ایچ ڈی کر کے نکلتا ہے، ماں باپ کو تسلی تو ہوتی ہے نا، میرے بچے نے ترقی کی ہے، علم پایا ہے۔ ایک مسلمان 9-10 سال سے نماز پڑھنی شروع کرتا ہے، 70 سال دفنائے جانے کے وقت تک نماز پڑھتا جاتا ہے، ترقی کدھر کی ہے؟ کیا نماز پڑھنا ہی صرف اسلام ہے؟ کیا روزے رکھ لینا صرف اسلام ہے؟ کیا اس کے علاوہ اس اتنے بڑے مذہب میں کوئی کوالٹی نہیں ہے، کوئی رنگ نہیں ہے، کوئی شناخت نہیں ہے؟ کہ بابا آپ پیدا ہوا اور بابا مر گیا؟ آخر کوئی اس میں کوالیفیکیشن تو ہوگی، کوئی اس میں بہتری تو ہوگی۔ کتابوں میں اور بڑے علم ہوتے ہیں، بڑی شناختیں ہوتی ہیں۔ جب سلیمان کا دربار لگا تھا، ان ربی غنی کریم، سلیمان نے کہا مجھے بتاؤ کہ سبا کا تخت کون لاتا ہے؟ تو عفریت من الجن نے کہا، ایک بڑے جن نے کہا اے شاہ تیرے دربار اٹھنے تک میں تخت یہاں تک پہنچا دوں گا۔ تو پھر کبھی آپ نے قرآن دیکھا ہو تو ایک اللہ کا بندہ بھی بیچ میں بیٹھا تھا، آصف بن برخیہ، تو اس نے کہا اے پیغمبر اگر اجازت دو تو میں پلک جھپکنے میں پہنچا دوں، پلک جھپکنے میں۔ تو حضرت نے اسے اجازت دی، مگر قرآن نے ایک لفظ استعمال کیا کہ ہم نے اسے کتاب کا علم دیا۔ ایک ایسے شخص کو جس کو ہم نے کتاب کا علم دیا تھا، کتاب تو موجود ہے، علم کہاں گیا؟ قرآن تو اب بھی موجود ہے، شناخت اب بھی موجود ہے، اب بھی اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ لینا ہو تو وہ لوگ مجھ سے لیں گے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، مجھ سے میرے بہترین بندے وہ ہیں جو کھڑے بیٹھے کروٹوں کے بل مجھے یاد کرتے رہتے ہیں، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، مگر وہ ساتھ ساتھ ایک اور بھی کام کرتے ہیں کہ زمین و آسمان کی تخلیقات پر غور کرتے رہتے۔ وہ سبجیکٹو ہے مگر ان کی آبجیکٹیوٹی میں بھی کوئی شک نہیں، وہ سائنٹیفک ہیں۔ اللہ ہی کے بندے تو سائنٹیفک ہو سکتے ہیں، ہم ہی تو ہیں جو خدا کی کارکردگی و کارگزاری کی تعریف کر سکتے ہیں۔ اگر ہم نہ ہوں گے کوئی ہم سا ہوگا، اگر ہم نہ ہوں گے تو اللہ ہم جیسے لوگوں کو مٹا دے گا، ہم ذلت و ادبار کی علامات بن جائیں گے، ہم پستی اسلام کی علامات بن جائیں گے، ہم وہ مسلمان ہوں گے جنہوں نے اسلام کا حق ادا نہیں کیا، پھر اللہ اور کو لے آئے گا، کیونکہ اللہ نے ایک وعدہ کیا ہوا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ ہمیں عزت و جلال کی قسم ہے کہ ہم نے اپنے دین کو ہر دین پہ غالب کر، اس نے تو قسم کھائی ہوئی ہے، کتاب موجود ہے، حرف موجود ہے، اور اللہ سے سچا کون ہو سکتا؟ اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین ثم آمین۔